بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ظہر کے بعد روزانہ یہ سورت ایک بار پڑھ لیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں نہ جادو ہوگا، نہ جھگڑے، اور نہ ہی کبھی تنگ دستی آئے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ عجیب فتنوں کا دور ہے۔ ہر طرف بے سکونی، بے برکتی، جھگڑے، نفرتیں، ذہنی دباؤ اور جسمانی بیماریوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ گھروں میں بے برکتی عام ہے، محبتیں دم توڑتی جا رہی ہیں، رزق کم ہو رہا ہے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی، دل ٹوٹتے جا رہے ہیں، ذہن بکھرے ہوئے ہیں اور روحیں پریشان ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ان تمام پریشانیوں کا حل اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے؟ ان تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے نماز ظہر کے بعد روزانہ ایک سورت پڑھنے کا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، گھر سے جادو کے اثرات ختم ہوتے ہیں، نہ کبھی جھگڑے ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی تنگ دستی آتی ہے۔ نماز ظہر کے بعد اگر روزانہ صرف ایک عمل اپنا لیا جائے، صرف ایک سورت کو دل سے، یقین سے، محبت سے پڑھ لیا جائے تو وہ عمل آپ کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کون سی سورت ہے جو آپ کے گھر کو جادو، حسد، تنگ دستی، بے سکونی اور گھریلو جھگڑوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ وہ سورت جو شیطان کو آپ کے گھر سے بھگا دیتی ہے۔ وہ سورت جس کے اثرات سے نہ صرف گھر روشن ہو جاتا ہے بلکہ دل کو بھی سکون نصیب ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ عظیم الشان سورت سورۃ البقرہ ہے، قرآن مجید کی سب سے طویل اور سب سے جامع سورت جو ہر قسم کے مسائل کا حل اپنے اندر رکھتی ہے۔ ناظرین، اسلام ایک کامل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر لمحے کو بامقصد بنا دیتا ہے۔ دن اور رات کے ہر پہر، ہر لمحے اور ہر سانس کو عبادت سے منسلک کر کے مومن کے لیے قرب الہی کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ دن کے مختلف اوقات میں مخصوص عبادات اور اذکار کی ترتیب بھی اسی حکمت کے تحت رکھی گئی ہے۔ انہی اوقات میں ایک خاص وقت ظہر کا ہے جو دن کے وسط کا وقت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنی دنیاوی مشغولیات کے عروج پر ہوتا ہے، کاروبار، ملازمت اور دیگر ذمہ داریوں میں مصروف ہوتا ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک فرض نماز یعنی نماز ظہر کو فرض قرار دیا ہے تاکہ انسان اپنے مصروف ترین وقت میں بھی رب کی یاد سے غافل نہ ہو۔ یہی وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ ظہر کا وقت صرف نماز کا وقت نہیں بلکہ ایک روحانی خزانے کا موقع ہے جس کے ذریعے مومن اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب ہو سکتا ہے۔ اس وقت کی عبادات، اذکار، تسبیحات اور دعائیں اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں وقت ظہر کی اہمیت۔ قرآن کریم میں نماز کی پابندی کا حکم متعدد مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز قائم رکھو سورج کے ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک۔ اس آیت میں دلوک الشمس سے مراد سورج کے ڈھلنے کے بعد کا وقت ہے، یعنی ظہر کا وقت۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ظہر کا وقت رب کریم کی عبادت کے لیے منتخب شدہ وقت ہے۔ حدیث مبارکہ میں فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے گرمی کے وقت یعنی شدید دھوپ میں نماز ظہر پڑھی اس کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ ظہر کا وقت بالخصوص گرمیوں میں جب دھوپ اور تپش اپنے عروج پر ہوتی ہے، اس وقت اللہ کی عبادت کا درجہ کتنا بلند ہے۔ عملی مصروفیات میں عبادت کی خاص اہمیت۔ چونکہ دوپہر کے وقت انسان زیادہ تر دنیاوی معاملات میں مصروف ہوتا ہے، ایسے وقت میں رب کی طرف رجوع کرنا دل کو خاص نور عطا کرتا ہے۔ یہی وقت انسان کو دنیا سے نکال کر آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نماز ظہر دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور اس کی پابندی ایمان کی علامت ہے۔ 5 وقت کی نمازوں میں ظہر کی نماز کا تعلق دن کے اس حصے سے ہے جس میں انسان اپنے آپ کو دنیاوی مصروفیات سے گم کر دیتا ہے۔ اس وقت میں نماز پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ مومن دنیا میں رہ کر بھی اپنے رب کو نہیں بھولا۔ نماز ظہر کے چند روحانی فوائد: دل کی نرمی اور روحانی سکون، اعمال میں برکت، دنیاوی الجھنوں سے نجات،
عذاب قبر سے حفاظت، فرشتوں کی دعا، نماز کو وقت پر اور خشوع و خضوع سے ادا کرنا، جلدی اور وقت پر نماز پڑھنا اللہ کو بہت محبوب ہے، خاص طور پر جب دل دنیا کی الجھنوں میں پھنسا ہو۔ ایسے وقت میں باوضو ہو کر دل کو سنوار کر نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی خاص رضا حاصل ہوتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ نوافل اور ذکر کا اہتمام، صرف فرض نماز پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ سنتوں اور نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ اس وقت کے اذکار، درود اور استغفار کو معمول بنایا جائے۔ صدقہ اور خیرات، ظہر کے بعد اگر ممکن ہو تو کسی غریب کو کھانا کھلانا، پانی پلانا یا مالی مدد دینا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی یاد کے ذریعے دلوں کو سکون دیتا ہے اور ظہر کے وقت کی عبادت اس سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ عبادت کے بعد انسان کا ذہن صاف ہو جاتا ہے، فیصلے بہتر ہوتے ہیں۔ وقت پر نماز اور ذکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں کشادگی کا باعث بنتی ہے۔ اس وقت کے وظائف اور عبادات دل کو پاکیزہ کرتے ہیں، جو روحانی خوابوں اور ترقی کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ ہم روزانہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں، کبھی روزگار کی پریشانیاں، کبھی بچوں کے معاملات، کبھی رشتوں کے جھگڑے، تو کبھی کسی انجانی بے چینی کا سامنا۔ دل بے سکون، ذہن پریشان اور آنکھیں نیند سے خالی۔ لیکن حل کیا ہے؟ حل قرآن میں ہے، اور قرآن کی سب سے بڑی سورۃ البقرہ میں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، اور جادو والے اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ حدیث ہمیں صاف طور پر بتا رہی ہے کہ سورۃ البقرہ جادو ٹونے، شیطانی اثرات اور بدبختی کے خلاف ایک مضبوط ڈھال ہے۔ آپ چاہیں تو روزانہ نماز ظہر کے بعد کا وقت اس سورت کے لیے مخصوص کر لیں۔ جب دن کے بیچ میں آپ اپنے رب کے سامنے جھک چکے ہوں، اس وقت سورۃ البقرہ کو پڑھنا دل کو بھی سکون دیتا ہے اور گھر کو بھی نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کے ان کلاموں میں سے ہے جو دلوں کو زندہ کرتے ہیں، جو انسان کی روح میں ایمان کا نور بھرتے ہیں، جو آپ کے گھر کے ہر کونے کو برکت سے لبریز کر دیتے ہیں۔ آپ کے گھر کی فضا بدل جاتی ہے۔ جادوگر، حاسد، بدخواہ، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ آپ کے گھر میں روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اور ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو جس کتاب کے ہر لفظ میں ہدایت ہو اور جس صورت میں سب سے زیادہ احکام، حکمتیں اور نصیحتیں جمع ہوں، اس کا روزانہ پڑھنا انسان کو کیسے فائدہ نہ دے گا۔ سورۃ البقرہ کو روز نماز ظہر کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لینا ایسا عمل ہے جو بظاہر چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن اس کے اثرات بہت عظیم ہیں۔ آپ کا دل بوجھل ہو تو سورۃ البقرہ پڑھیں۔ آپ کے گھر میں بے برکتی ہو، آپ کے بچوں کے رویے بگڑ چکے ہوں، آپ کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو، آپ پر کسی نے کچھ کیا ہو، جادو، بندش یا حسد، تو سورۃ البقرہ پڑھیں، کیونکہ یہ وہ سورت ہے جو شیطان کو جلا دیتی ہے، اور شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جہاں یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ اس سورت کی عظمت کا اندازہ لگانے کے لیے یہ کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ یہ سورت محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روحانی طاقت کا خزانہ ہے۔ اس کے اندر احکام الہی بھی ہیں، عبرت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، قصص بھی ہیں اور دل کو چھو لینے والے روحانی پیغامات بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر میں روز سورۃ البقرہ پڑھی جائے تو اللہ اس گھر کو نور، برکت، امن، سکون اور رحمت سے بھر دیتا ہے۔ نماز ظہر دن کے درمیانی حصے میں آتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان صبح کی مصروفیات سے تھک چکا ہوتا ہے اور شام کی تیاری میں ہوتا ہے۔ اگر وہ اس وقت چند لمحے نکال کر سورۃ البقرہ کی تلاوت کر لے تو اس کے دل کو بھی تازگی ملتی ہے اور اس کے گرد و نواح میں اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ البقرہ کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، اس کے گھر میں شیطان قدم نہیں رکھتا اور اس کی اولاد کو نیک بناتا ہے۔ اس سورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے واقعات تک اور ان کے ساتھ ساتھ ایمان، نفاق، عبادات، روزہ، جہاد، طلاق، تجارت،
قرض اور دعا جیسے عظیم موضوعات شامل ہیں۔ یہ گویا کہ پورا ایک دستور حیات ہے۔ اس صورت میں آیت الکرسی بھی شامل ہے جو قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ تو سوچیں اگر سورۃ البقرہ جو آیت الکرسی کو بھی اپنے اندر رکھتی ہے پوری پڑھی جائے تو اس کے اجر کا، اس کے نور کا، اس کی برکت کا کیا عالم ہوگا۔ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں ہر وقت بیماری، لڑائی جھگڑے، بدگمانیاں، وسوسے، بندشیں اور ناچاکیاں رہتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ کیوں؟ کیونکہ وہ گھر روحانی طور پر خالی ہوتے ہیں۔ ان میں قرآن کی روشنی نہیں، دعا کی طاقت نہیں، ذکر کی خوشبو نہیں اور اللہ کی آیات کی برکت نہیں۔ جب کوئی گھر سورۃ البقرہ کا میزبان بن جاتا ہے تو فرشتے اس گھر کی طرف رخ کرتے ہیں اور شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ علماء، اولیاء کرام اور اہل علم ہمیشہ اس سورت کی تلاوت کو گھریلو امن، رزق کی وسعت، باطنی سکون اور جادو و بندش سے نجات کے لیے بہترین ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ جب آپ سورۃ البقرہ نماز ظہر کے بعد پڑھتے ہیں تو یہ ایسا ہے جیسے آپ نے دن کے درمیان اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اس کی سب سے بڑی صورت کے ذریعے اپنی ساری فریادیں پیش کی ہوں۔ اور جب بندہ اللہ کی کتاب سے جڑ جاتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت سورۃ البقرہ ہے۔ یہ سورت مدنی ہے اور اس میں 286 آیات، 40 رکوع اور تقریباً 6144 کلمات ہیں۔ یہ سورت اہل ایمان کے لیے ایک جامع دستور حیات ہے۔ یہ سورت جادو، حسد، بندش، دشمنی، تنگ دستی، گھریلو بے سکونی اور نفسیاتی الجھنوں کے لیے زبردست روحانی علاج ہے۔ آیت الکرسی آیت 255 یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت، علم اور حفاظت کا بیان ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس آیت کی تلاوت شیطان کو جلاتی ہے اور دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ آخری دو آیات 285 286 ان میں ایمان، مغفرت، اللہ کی رحمت اور بندے کے اعترافات کا ذکر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات رات کو پڑھے وہ اسے کافی ہو جائیں گی۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے روزانہ نماز ظہر کے بعد یعنی دن کے درمیانی وقت میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیسے کرنی ہے۔ اگر مکمل سورت ایک دن میں نہ ہو سکے تو 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، لیکن نیت یہی رکھیں کہ روزانہ مکمل سورت پڑھی جائے۔ تو جیسے ہی آپ نماز ظہر ادا کر لیں، اگر آپ مسجد میں بیٹھ کر پڑھنا چاہیں تو مسجد میں بیٹھ کر بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اگر گھر میں پڑھنا چاہیں یا کہیں بھی آپ موجود ہیں، دفتر، کاروبار، گھر کہیں بھی موجود ہو، پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے جہاں ذکر و تلاوت کی جاتی ہو۔ جب یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر 1 مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بہتر ہے کہ مکمل سورت پڑھ لیں۔ اگر مکمل سورت ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کو 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر کے روزانہ ظہر کے بعد بقیہ سورت کی تلاوت کر سکتے ہیں۔
اس صورت کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے پھر آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھتے وقت آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میرے گھر سے جادو، حسد، شیطانی اثرات، بے سکونی، جھگڑے اور تنگ دستی ختم ہو جائے، اور اللہ ہمیں رزق حلال، سکون، محبت اور برکت عطا فرمائے۔ کیونکہ انسان جب یہ نیت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اور بھی روحانی فوائد اور برکات اس کو حاصل ہوتی ہیں، جیسے جادو اور بندش سے حفاظت، رزق میں وسعت، گھریلو جھگڑے ختم، دل کا سکون، ذہنی دباؤ سے نجات، نافرمان اولاد کی اصلاح، کاروبار میں ترقی، دشمنوں کی شر سے بچاؤ، حسد و نظر بد کا خاتمہ، اللہ کی خاص رحمت کا نزول، موت کے وقت آسانی، قبر میں نور، قیامت کے دن شفاعت، یہ سب برکات اسی صورت کی بدولت حاصل ہوتی ہیں، اور انسان کے ایمان میں برکت اور حلاوت آتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت طہارت کے ساتھ کریں، مکمل یقین، توکل اور خشوع کے ساتھ کریں۔ گھر کے تمام افراد پر اس کا اثر تب ہوگا جب اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے۔ وظیفے کو جادو، بندش یا کسی خاص مقصد سے جوڑتے ہوئے بھی نیت اللہ کی رضا ہو۔ کوشش کریں کہ گھر کا ماحول ناپاک، شور شرابے والا یا بد عملیوں سے بھرا ہوا نہ ہو۔ تو اے ایمان والو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں سے بے برکتی، پریشانیاں، جادو، بندش، جھگڑے اور تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں تو قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لو۔ خاص طور پر سورۃ البقرہ جیسی عظیم سورت کو روزانہ نماز ظہر کے بعد تلاوت کرنے کا معمول بنا لو۔ یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ کا نور، رحمت، شفا، رزق، محبت، تحفظ اور سکون کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ یہ سورت تمہارے گھروں کو شیطان سے پاک کرے گی، تمہارے دلوں کو مطمئن کرے گی، تمہارے رزق میں برکت نازل کرے گی اور اللہ کو تم سے راضی کر دے گی۔ تم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاؤ، وہ 70 قدم تمہاری طرف بڑھ کر آئے گا۔ آج سے عہد کرو کہ روزانہ سورۃ البقرہ کو پڑھو گے، اللہ تمہاری دنیا بھی سنوارے گا اور آخرت بھی انشاءاللہ۔ ناظرین، ظہر کا وقت بظاہر ایک معمول کا وقت ہے، لیکن در حقیقت یہ رب کی خاص رحمتوں، بخششوں اور خوشنودی کے نزول کا وقت ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب انسان اپنی دنیا سے جڑنے کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری بھی کر سکتا ہے۔ جو شخص اس وقت کو قیمتی سمجھ کر اس میں عبادات کا اہتمام کرتا ہے، وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وقت کی قدر کرنے اور خاص طور پر ظہر کے وقت کی عبادات کے ذریعے اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔